آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا مانگیے یا نہ مانگیے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے، اور اللہ ایسے سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے منافق خوش ہوں گے رسول اللہ کے بعد اپنے بیت رہ جانے پر، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنا ناگوارا گزرا، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی، کیا اچھا ہوتا وہ سمجھتے۔ یہ چند روز اس دنیا میں ہنس لیں اور بہت دنوں روئیں گے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے، پھر اگر اللہ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، پھر یہ لوگ کسی جہاد میں چلنے کی اجازت مانگے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، تو انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے کے لائق ہے۔ اور اے نبی، ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز اس کی جنازے پر نماز نہ پڑھانا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالات کفر ہی میں مرے ہیں۔ اور ان کے مال اور ان کے اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ان چیزوں سے اللہ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور جب مرے تو کفر ہی پر مرے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے کہ جو گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں، مگر رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے خوب لڑے، اور انہی کے لیے نیکیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور چند دیہاتی بہانہ باز بھی معذرات کے لیے آئے کہ گھر پر رہنے کی اجازت دی جائے، اور وہ تو بالکل گھر پر بیٹھے رہ گئے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، ان میں جو کافر رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔